الحضور غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے، کہاں نہیں ہوتا؟ کہاں نہیں ہوتا؟ صوفیہ کہتے ہیں زمین سے زیادہ آسمان پر غوث پاک کا تذکرہ ہوتا ہے شیخ کے، اور پھر جو چیز شیخ سے منسوب ہو جائے اس کی برکتیں کتنی ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو لبیک یا غوث اعظم۔ میں نے پڑھا، میں نے کہا غوث پاک کے اولیاء کے سردار، اقطاب کے سردار، اوتاد کے سردار، ابرار کے سردار، سالک کے سردار، مرزوب کے سردار، اغواث کے، اقطاب کے سردار، بیس کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ باپ کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ بھری جوانی میں جیلان میں ایک نہر کے قریب سے گزر رہے تھے اور اس میں سے ایک بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا۔ پتہ ہے، سب کو معلوم ہوگا، ہاں تقریروں میں سنا ہوگا، بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا۔ پھر ڈر گئے کہ یہ سیب کھا لیا ہے، پوچھا نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ بغیر پوچھے ہی کھاتے رہتے۔ اللہ اکبر، تو نسلیں کہاں سے اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوں گے، اولادیں کہاں کی پاک باز ہوں گی، پھر لڑکیوں کے اندر آوارگی ہوں گی، وہ کالج کے نام پر ہوٹلوں کو آباد کریں گی، خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ راتیں گزاریں گی، شراب پینے والوں کے ساتھ اپنے جسم کا سودا کریں گی۔ آپ بچا نہیں سکتے اس معاشرے کو، نہ تقریر سے کچھ ہوگا، نہ تحریر سے کچھ ہوگا، اور نہ تبلیغ سے کچھ ہوگا۔ اگر ہوگا تو حلال دسترخوان سے ہوگا۔ دسترخوان پر غور کرو، یہ رشوت اور دلالی کے پیسوں سے نسلیں اچھی نہیں ہوں گی۔ وعدہ کرو انشاءاللہ ہمیشہ حلال کھائیں گے۔ حضور غوث پاک کے ابو ہیں شیخ موسیٰ جنگی دوست، امام حسن کے بیٹے ہیں۔ ایک سیب کھایا تو ڈر گئے، پوری فیکٹری سے مال غائب ہو جا رہا ہے، خوف نہیں پیدا، اللہ کا ڈر نہیں پیدا۔ اللہ اکبر، شیخ موسیٰ جنگی دوست کہتے میں رونے لگا، میں نے کہا میرے مولا مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے ایک سیب نہر سے بہتا ہوا کھا لیا۔ اب گئے آگے جہاں باغ تھی تو باغ کے مالک کا نام تھا شیخ عبداللہ سومعی، ان سے سلام کیا، فرمایا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بغیر پوچھے میں نے ایک سیب کھا لیا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھا تو دل آپ کا تڑپ گیا، زمین پر ایسے بھی سچے لوگ، ایک سیب کھایا تو میرے پاس آ گئے۔ اب دل میں کیفیت پیدا ہو گئی، معلوم کیا کہا؟ بولے کیا چاہتے ہو؟ بولے مجھے معاف کر دیں ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو غوث پاک کے ابو سے شیخ عبداللہ سومعی باغ کے مالک نے کہا نہیں معاف کروں گا۔ کیا بولے؟ جرم کیا تھا؟ بہتا ہوا، ایک سیب بہتا ہوا۔ بولے نہیں معاف کروں گا۔ بولے معاف کر دو۔ بولے نہیں معاف کروں گا۔ بولے معاف کر دو۔ بولے نہیں معاف کروں گا۔ بولے پھر کیسے معاف کرو گے؟ کہا تمہیں پنالٹی دینی پڑے گی، ایک سیب کے بدلے میں 2 کلو سیب لے لو، 2 کلو کی جگہ 20 کلو سیب لے لو، پیسے لے لو، 1000 تو 1000 لے لو۔ پنالٹی کتنی لگائی معلوم ہے؟ 12 سال تک آپ کو میرے سیب کی باغ کے ہر پیڑ کو سینچنا ہوگا۔ ایک آدمی جلدی بولے جرم بڑا ہے کہ سزا بڑی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسی شہر کا ڈاکٹر فرمان فتح پوری ہے، اسی شہر کا، روحانیت سے بھرا ہوا شہر ہے، 1000 اختلافات کے باوجود اس شہر میں آج بھی محبتیں موجود ہیں دوستو، لوگوں کے چہرے مسکرا رہے ہیں، کیوں؟ یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن پھر محبت کی بارش ہوگی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے۔ جلدی بتائیں، ایک سے بہتا ہوا کھایا تھا، 12 سال کی پنالٹی لگی، جرم بڑا ہے کہ سزا بڑی ہے؟ جلدی جلدی بولے بھائی، سزا بڑی ہے۔ میں نے پوچھا صوفی سلطان میاں صاحب قبلہ سے، حضور غوث پاک کے ابو نے ایک بہتا ہوا سیب کھا لیا، اگر وہ سیب غوث پاک کے ابو نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا، غوث پاک کے ابو نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا، چرا کے بھاگے نہیں، توڑ کے بھاگے نہیں، ٹھیلے سے اٹھایا نہیں، وہ بہتا ہوا جا رہا تھا، اسے کھا لیا۔ تب اتنی بڑی پنالٹی، 12 سال تک باغ میں سینچائی کرو پیڑ پودوں کو، تب معاف کروں گا۔ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، کوئی منع کرے گا تب بھی بولو گے انشاءاللہ۔ صوفی صاحب نے کہا اس لیے 12 سال سینچائی کرنے پر وہ ایگری ہو گئے۔ غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہو۔ سمجھ گئے صاحبو، یہ تیاریاں پہلے سے چل رہی ہیں، تب جا کر کوئی اللہ کا ولی، ولیوں کا سردار، ولی نہیں ولی گھر بن کے پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معلوم ہے پھر انہی کی بیٹی سے غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست کی شادی ہوئی، انہی کا نام تھا فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ 25 30 35 40 45 50 55 59 سال ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب 60 سال عمر ہوئی غوث پاک کی امی کی، تب پہلی بہار بن کے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئی۔ ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ نے 18 سال جیلان میں گزارے۔ میں نے غوث پاک کے ابو کی مزار شریف پر بھی فاتحہ پڑھی، آپ کی امی جان کے روضے شریفہ کو بھی دیکھا ہے۔ چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاں تو گڑا کے بولو، جلدی بولو بھائی انشاءاللہ۔
چلیں گے سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے، ایفل ٹاور برج خلیفہ دیکھیں کہ نہ دیکھیں، غوث پاک کا دربار ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک سرکار نے 18 سال کی عمر میں اپنی ماں کو کہا، اے میری ماں، میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہ ایران میں ہے جیلان، اور بہت دور کا سفر ہے، میں بہت گیا ہوں ایران ماشاءاللہ، پھر بھی سفر تھا میرا، ابھی 10 دن پہلے میں نے منع کر دیا، اور میں نے کہا غوث پاک کی بارگاہ، امام علی رضا کی بارگاہ مجھے بڑا سکون ملتا ہے، مختومہ معصومہ فاطمہ امام موسیٰ کاظم کی بہن، بڑا سکون ملتا ہے، بڑے بڑے مشائخ سرکار بایزید بستامی۔ ارے بھائی تو بھائی ہمارے دیکھیے، مجھ سے شاد بھائی نے ملوایا تھا، غوث پاک سے کیسی محبت کرتے ہیں، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا تو مجھے ایک بات یاد آئی نصر الدین بھائی میاں، وہ ہمارے کچھ دوست ہیں، سنجے سنگھ ہیں ادھر کے ہزاری باغ کے، کل وہیں جانا ہے، تو وہ بغداد شریف کئی مرتبہ گئے، ان کے بیٹے وہ بھی گئے، تو میں نے ایک دن کہا سنجے بھائی سے غوث پاک کی بارگاہ، میں نے کہا سنجے بھائی یہ تو ریئل ہے کہ آپ بھی غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، میں خیر میرا دعویٰ تو یوں ہی ہے، اور آپ ہندو مذہب سے ہو، میں مسلمان ہوں، غوث پاک کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں تو کیسا لگا؟ بے تکلف تھے تو ہنسنے لگے، گورنمنٹ کی بڑی سروس پائی، ریٹائرڈ ہوئے، تو بولے آصف بھائی، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے جب میں نے غوث پاک کے روزے کو دیکھا تو جالی شریف پکڑ کے میں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ تو جانتے ہو کہ میں ہندو مذہب کا ہوں اور ہندوستان سے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، میں نے کہا آپ تو جانتے ہیں کہ میں ہندو مذہب کا ہوں اور میں بہت دور سے آیا ہوں، آج مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کیوں پیدا ہوا تھا، دیکھنا کون کون بولتا ہے سبحان اللہ، بولے کہ مجھے یہ نہیں معلوم یا شیخ عبد القادر میں کیوں پیدا ہوا تھا، لیکن جیسے میں نے آپ کی مزار شریفہ دیکھی میرے اندر سے آواز آئی بس آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ میرا امام کہتا ہے کہ ستم کوری وہاں بھی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، اللہ اللہ اللہ، یہ شیخ کی شان مبارکہ ہے سبحان اللہ۔ تو آج بھی معلوم ہے، آج بھی ہر 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد جو حاجی صاحب جاتے ہیں، زمزم دور کے مالک ہیں، جب بھی جاتے ہیں نا بغداد شریف تو وہاں کے خادموں کے لیے ایک اچھی خاصی رقم وہ ہر 2 مہینے 3 مہینے میں بھیجتے رہتے ہیں سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ اتنے پیسے یہاں کیوں بھیجتے ہو؟ مجھے جتنا بھیجتا ہوں اس سے زیادہ غوث پاک وہاں سے عطا کرتے ہیں۔ آئے آئے ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کی شان کریمہ کیا رہی، آپ 18 سال تک جیلان میں رہے، بڑا پیارا ملک ہے، ٹھنڈا ملک ہے، برف باری ہر وقت ہوتی رہتی ہے، آپ خود چل کے دیکھو گے وہاں خوبصورت وادیاں ہیں، روحانیت کی زمین ہے۔ 18 سال کے بعد اپنی ماں سے کیا کہا، امی میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے کیا کرنے؟ کہا کہ اپنے دادا کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے، اس کے پرچار و پرسار کے لیے۔ آپ کی ماں رونے لگی، آپ کی ماں نے کہا بیٹے عبدالقادر جا، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، اتنا کہا اور حضور غوث پاک فرماتے میں اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ میری ماں نے ایک بات کہی تھی، معافی چاہتا ہوں، ماں نے کہا تھا اے میرے بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد بجسم تو مجھ سے مل نہیں پائے گا، ہماری اور تیری ملاقات اب آخرت میں ہوگی۔ جا میرے بیٹے 78 سال کی میری عمر ہو گئی، اے میرے عبدالقادر تو 60 سال کی عمر میں پیدا ہوا تھا، آج بھری جوانی میں تو مجھ سے الگ ہو رہا ہے۔ شاعر نے کہا تھا رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں۔ اسٹیشن سے واپس آ کے بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میری ماں رونے لگی اور میں اپنی ماں سے لپٹ کے رونے لگا۔ میری ماں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا انگریزی میں ٹاپ کر لے، سائیکل کے ریسلنگ میں ٹاپ کر لے، پیدل چلنے میں ٹاپ کر لے، جغرافیہ میں ٹاپ کر لے، میتھ میں ٹاپ کر لے۔ صوفی صاحب کہتے ہیں کبھی اپنے بچوں سے کہا کرو اے میرے بچے سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر لے، جھوٹ نہ بولنا اے میرے بچے، اس میں ٹاپ کر لے سچ بولنے میں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں پردے میں دروازے پر کھڑی تھی، میں مڑ مڑ کے اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ آج میری دعا، میری ماں کی دعا ہے کہ میں آج بغداد شریف میں ہوں، ولایت کی تمام تر سلطانیاں میرے در سے بڑھتی ہے۔ صاحبو ماں ماں ہوتی ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے جن کی ماں زندہ ہے، اٹھائے اور بولے اے اللہ تیرا شکر ہے، اونچی بولے، سب لوگ بولے، فخر سے بولے اے اللہ تیرا شکر ہے
اے اللہ تیرا شکر ہے، ماں بڑی عظیم نے، ہم آپ کی ماں کو ماں کہہ لیں تو ہم بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیں، ورنہ میرا ہاتھ تو گر گیا۔ میری ماں کا انتقال ہوا۔ میری ماں امام حسین سرکار سے اور غوث پاک سے بڑی محبت کرتی تھی۔ میری ماں کا انتقال عاشورے کے دن 10 محرم شریف کو صبح 6 بجے ہوا تھا۔ امام حسین سے محبت کی نشانی دے کر آج بھی میں رات کے 2 بجے 3 بجے جب جاتا ہوں گھر تو اپنی ماں کی قبر پہ پہلے جاتا ہوں، میں اس کے ہاں سلامی کرتا ہوں، ٹوپی اس کے قدموں میں رکھتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں۔ لیکن اس زمین پر معافی چاہتا ہوں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں۔ میرے دوست ہیں مستقیم چشتی بھائی، سرکار سیدو شاہ کے مشاعرے میں آتے تھے، مجھ سے پرسوں نرسوں کہنے لگے اپنے گھر میں، بولے آصف بھائی میرے محلے میں وہ یادو یا جے سوال تھے، بولے انہوں نے اپنی ماں کو بیلٹ سے بہت مارا تھا۔ میں نے کہا میں ہوتا تو اس کی گردن مار دیتا، چاہے مجھے پھانسی ہو جاتی۔ وہ ظالم آدمی کیسے اپنی ماں کو مارتا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا کہ اپنی ماں کو بیلٹ سے مارتا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک میرے دوست ہے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کبھی سنتے ہیں، وہ سنا بھی ہے انہوں نے۔ میں نے ان کے پاس جا کے کہا امی کدھر ہیں؟ وہ 90 سال کی تھی، بڑی کمزور تھی۔ میں نے کہا امی کدھر ہے؟ بولے آصف بھائی امی کا انتقال ہو گیا، رونے لگے۔ میں نے کہا کب انتقال ہوا؟ بولے آصف بھائی میں کیا بتاؤں، میرے بڑے والے بھائی امی سے بات نہیں کرتے تھے، سگا بھائی ماں سے بات۔ میں نے کہا پھر؟ تو بولے بس امی کو تکلیف بہت تھی، امی کہلا بھیجتی تھی کہ میرا بیٹے تیرا قصور کیا ہے، کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے، لیکن مجھ سے باتیں کیا کر، مجھ سے پیار کیا کر، میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں۔ لیکن میرا بڑا بھائی ماں سے محبت نہیں کرتا تھا۔ رمضان کے دن آئے تو ماں افطاری سے پہلے روز کہتی تھی میرا بیٹا کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرے گا، کبھی آئے گا میرے پاس، لیکن آتا نہیں تھا۔ عید کا دن آیا تو ماں نے کہا عیدگاہ میں بھی جاؤں گی، یہ ماں ہوتی۔ اس نے کہا کہ میں بھی عیدگاہ جاؤں گی۔ میں نے کہا تو کہاں جائے گی میری ماں؟ بولے جاؤں گی۔ میں نے کہا کیا کرنے تو جائے گی، عورتیں تھوڑی جاتی عیدگاہ؟ تو میری ماں نے 90 سال کی عمر تھی، کہا کہ لوگ عیدگاہ جاتے ہیں مسجد عید لوگوں سے ملنے کے لیے، مصافہ اور مونقہ نماز عید پر ادا کرنے، میں جاؤں گی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، اپنے بڑے بیٹے کو۔ اس نیت کے ساتھ میری ماں مسجد چلی گئی، دروازے پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا پھر؟ بولے میرا بڑا بھائی آیا کپڑے پہن کے، اچھے کپڑے، اندر آ گیا مسجد کے، اور جب مسجد میں نماز ختم ہوئی تو لوگوں سے گلے مل رہا تھا، سب کو عید کی مبارکبادیاں پیش کر رہا تھا۔ ماں نے باہر سے دیکھا تو کہا میرا دل دھک دھک کرنے لگا، خوشی ہوئی، آئے گا میرا بیٹا، آج میرے قریب سے گزرے گا تو ضرور اس کا دل پگھل جائے گا، مجھ سے بھی وہ کہے گا امی میرے قریب گزرے گا تو پھر یہ دونوں ہاتھ میرے اٹھے ہوئے ہیں، میرا پھٹا ہوا دوپٹہ جو ہے نا اس کے لیے اٹھا ہوا ہے، میرا بیٹا مجھے سینے سے لگا لے گا۔ بچپن میں میرے سینے پر یہ سوتا تھا، آج میرا بیٹا میرے سینے پر آ جائے، میں اپنے بیٹے سے پیار کروں گی۔ کیوں؟ عید کا دن تو لوگ دشمن کو بھی گلے لگا لیتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ میں نے کہا پھر؟ بولے آصف بھائی میرا بھائی سب سے گلے مل کے مسجد سے باہر آیا، امی سامنے بیٹھی تھی، وہ لاٹھی اس کی بغل میں رکھی تھی، ٹوٹی ہوئی چپلیں تھی، پھٹا ہوا دوپٹہ تھا، ایسے اٹھا کے ہاتھ دیکھ رہی تھی مسجد کے دروازے سے کہ میرا بیٹا اب نکلے گا، اب نکلے گا۔ اور جیسے بڑا بھائی باہر نکلا، ماں کو اس نے دیکھا تو زور سے گھور کر کے دیکھا، اور چیختے ہوئے انہوں نے اپنا پیر پٹک کے زمین پر ماں کو جھڑک کر کے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ بولے آصف بھائی میری ماں زمین پر گر پڑی، میں نے اپنی ماں کو اٹھایا، میری ماں رونے لگی۔ بولے بیٹے آج کے دن تو لوگ دشمن سے ملا کرتے، پڑوسیوں کو بھی گلے لگا لیتے، دشمنوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتے ہیں، میرا بیٹا عید کے دن بھی مجھ سے بات نہیں کیا۔ بولے آصف بھائی بڑی مشکلوں سے میں اپنے ماں کو اٹھا کر کے گھر لے کے آیا، آنگن میں بیٹھ گئی، میں سمجھاتا رہا ماں کو، لیکن ماں میری روتی رہی۔ بولے نہ میرے بیٹے، اسے کیا پتا کہ میں نے کتنی مشقتوں سے اسے پالا ہے، اسے کیا پتا لوگ اپنی بیٹوں کو دودھ پلا کے پالتے ہیں، میں اپنے بیٹے کو میں نے خون پلا کے پالا۔ بھیگے ہوئے بستر پر میں سو جاتی تھی، اپنے سینے پر اپنے بچے کو سلاتی تھی، آج میرا بچہ میرے اس قربانی کو بھول گیا۔ بولے آصف بھائی بس عید کا دن ابھی کچھ ہی دیر ہوئے مسجد سے نمازیوں کو اترتے ہوئے، میری ماں کا داہنا ہاتھ اپنے سینے پر اس کے سینے پر تھا، اور دھڑکن اس کی ایسی بڑھی کہ میری ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر میری ماں کا عید کے دن میری گود میں انتقال ہو گیا۔ خوشی کے دن میری ماں کا جنازہ اٹھا تھا، تکلیف کی وجہ صرف یہ تھی کہ میرا بھائی میری ماں سے بات نہیں کیا تھا۔ شاعر نے کہا تھا اے زیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔
ابھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ پھٹے ہوئے بستر پر جو پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر کے جو 30 کلو ویٹ لے کر کے جو میری بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی عظمت کتنی بلند ہے، جب یہ اپنی قبر میں چلی جائے گی تب احساس ہوگا۔ تابش نے کہا تھا کہ میری ماں خواب میں آ کر میری حالت پہ روتی ہے کہ زیر خاک بھی اس کی پریشانی میں ہی جاتی۔ صاحبو، اگر ماں زندہ ہے تو اسے ناراض نہ کرنا، وعدہ کرو انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں اس مبارک مسجد نبوی شریف کے تیسرے صف کے قریب میں جو دروازہ تھا باب عائشہ، یہاں پہ کھڑی ہو کے میری ماں کہتی، بیٹے محمد ادھر آؤ۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں سے لپٹ جاتا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اپنی ماں کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، اپنی ماں سے ہم پیار نہیں کرتے۔ سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب تک میری ماں زندہ تھی میرا کوئی کام رکا نہیں۔ محبوب الہی فرماتے ہیں جب تک میری ماں زندہ تھی میرا کوئی کام رکا نہیں، یہاں تک کہ ماں کے انتقال کے بعد بھی میرا کوئی کام رکا نہیں۔ کسی نے پوچھا ماں کے انتقال کے بعد کیا کرتے تھے؟ تو محبوب الہی دہلی کا بادشاہ کہتا ہے، میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا تھا اور اوپر بیٹھ کے میں دعا کرتا تھا، نیچے میری ماں آمین کہتی تھی، میرا کام ہو جائے گا۔ ماں نہیں ہے تو پھر گھر نہیں اچھے لگتے۔ میں معافی چاہتا ہوں اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، جب تک میری ماں تھی میرا گھر مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اب بہت کم رہتا ہوں۔ رات کے 3 بجے جاتا تھا سردی کے دنوں میں، میرے بھائی ڈاکٹر ہیں تو ان کے مریضوں کی ٹیبل پہ میں اپنا بیگ اپنی اٹیچی رکھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ کبھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے فجر کی اذان میں، میری ماں دروازے کے قریب سو رہی ہوگی، ابھی جگاؤں گا تو میری ماں کو تکلیف ہو جائے گی، میں بیٹھا رہتا تھا۔ اچانک کبھی کبھی میری ماں دروازہ کھول کے باہر چلی آتی تھی، بیٹا تو آ گیا؟ تو میں اپنی ماں کا ہاتھ چومتا، جی امی میں آ گیا۔ تو کہتی بیٹے کب آئے ہو؟ تو میں کہتا بہت دیر ہوئے مجھ کو آئے ہوئے۔ تو مجھے جگایا کیوں نہیں، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو میں کہتا کہ تیری تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ میری ماں کہتی کہ اے میرے بیٹے، ہم اپنے بیٹوں کی دعا کے لیے، لمبی عمر کے لیے، سکون و شفا کے لیے زندہ ہیں۔ اللہ اکبر، ماں اسے کہتے ہیں۔ دوستو، ان مبارک سناگروں کی آمد ہو رہی ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم، اونچی بولو لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ حضرات، تھوڑا سا ساؤنڈ پرابلم کی وجہ سے میں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد مائک سے ہٹ جاتا ہوں، میں اس کے لیے شورا اکرام سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ان کی ساری جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں، ان کے پیروں کا دھون میں آج بھی فخر سے پی سکتا ہوں۔ زندگی بھر میں نے ان کی قدموں میں اپنی راتیں گزاری ہیں شورا اکرام کے، اور آج اب یہ توفیق مجھے دیر تک نہیں مل پاتی ہے، مجھے ساؤنڈ سے دقت ہوتی ہے، لمبی راتیں بیٹھتا تھا مجلس رسول میں، تو کہنے کا مطلب ہے کہ حضور غوث اعظم فرماتے میری ماں رونے لگی۔ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ گھر سے باہر نکلیں گے تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلیں گے۔ کتنے لوگ ہیں؟ وعدہ کرو، ادب کرو گے انشاءاللہ، ماں کا ادب کرو گے، وعدہ کرو انشاءاللہ ماں کا ہاتھ چوم کے نکلو گے، کام ہونے سے پہلے ہو جائے گا۔ میرے استاذ اقبال دانش الہ آبادی کہتے تھے، ساتھ لیتا جا سفر میں کام آئے گا تیرے، ماں کا ایک لفظ دعا مشکل کشا ہو جائے گا۔ جتنے شعراء ہیں میں سر خم کرتا ہوں، ان کے قدموں کا بوسہ دیتا ہوں اور شاد بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قطعاً یہ مجھ سے چھوٹے نہیں، حضور کی نعت پڑھتے ہیں، بڑا مخلص دل پایا، شفاف دل پایا۔ اگر اتنا پیارا دل نہ ہوتا تو اتنا ہندوستان میں مشہور بھی نہ ہوتا میرا بھائی، اور ایسے بڑوں کو اپنی بارگاہ میں، اپنے شہر میں یہ بلانے میں کامیاب بھی نہ ہوتے۔ اللہ میرے بھائیوں کو، میرے دوست کو سلامت رکھے، آمین کہہ دو۔ تو ماں کا ادب کرو گے انشاءاللہ، ادب ماں کا کرو گے تو پھر حضور کا عشق دلوں میں مل جائے گا، پھر بات آگے بڑھے گی، پرموشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ غوث پاک کی باتیں تو میں کئی گھنٹے کرتا ہوں۔ میں ایک بات بتاؤں، میں کنڈا میرا گھر ہے، میرے یہاں ایک صاحب ہے چائے بیچتے ہیں، بڑے غریب آدمی، ان کے باپ کا نام تھا صدیق، صادق یا صدیق نام تھا، معلوم ہے وہ چائے بیچتے تھے، سبحان اللہ، دیکھنا ہوگا سید صاحب، دیکھنا معلوم ہے ان کی عادت کیا تھی۔ اس وقت وہ 30-35 سال پہلے نینی میں ایک پھول محمد بیڑی نکلی تھی، نینی میں، یاد ہوگا، پھول محمد اس کا نام تھا۔ ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، یہ بیڑی والا اپنا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کیوں رکھا؟
بڑی تکلیف ان کو ہوتی تھی. اور معلوم ہے چائے کی دکان پر اپنے بچوں کو نوکروں کو بٹھا دیتے تھے, بڑی سے پولیتھین لیتے تھے, جھلی پلاسٹک کی, اور لے کر کے دن بھر کنڈا ٹاؤن ایریا ہے پرتاپ گڑھ ضلع کی بڑی تحصیل, دن بھر گلی کوچوں میں ٹہل ٹہل کے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھاتے تھے جس پر محمد لکھا ہوتا تھا. پھر سے بولے کوئی, ادب سے آدمی کتنا آگے بڑھتا, دن بھر وہ کاغذ کے ٹکڑے اٹھاتے رہتے تھے, دن بھر اٹھاتے تھے. اور جب وہ پولیتھین بھر جاتی تھی تو رسی ایک وہ اپنی جیب میں وہ دھاگے کی ریل ہوتی, ریل اسے رکھے رہتے, اس کو نکالتے اور پھر اس پولیتھین میں باندھتے تھے. ایک کنواں کا پانی جو استعمال میں نہیں آتا تھا اس کے قریب جاتے اور آہستہ آہستہ اسی دھاگے کے ذریعے سے اس پولیتھین کو پانی میں نیچے اتارتے تھے. اور جب وہ پولیتھین پانی کی تہ تک پہنچ جاتا, اوپر پہنچ جاتا نا نیچے, تو وہ اس دھاگے کو توڑ دیتے تھے اور ریل کو اپنی جیب میں رکھ لیتے تھے اور پانی کے اندر وہ دھاگا وہ پولیتھین جذب ہو جاتا تھا. کسی نے پوچھا جب یہ نام, بولے اس لیے کہ میں اس لیے اس کا احترام کرتا ہوں, اس میں حضور کے مبارک ذاتی نام کا فیض موجود ہے. بولے یہ دھاگے سے پانی میں آپ اس پولیتھین کو جس میں نام محمد رکھے ہوئے کاغذات ہیں اسے کیوں اتارتے ہیں؟ خدا کی قسم دیکھنا, جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہنا. روتے تھے, کہتے تھے اس لیے اتارتا ہوں نام محمد کو جھٹکا نہ لگ جائے, تکلیف نہ ہو جائے. اللہ اکبر, ایسے توڑ کے چھوڑ دوں گا تو نام محمد کو دھچکا لگے گا. میں اپنی بے عزتی توہین برداشت کر سکتا ہوں, حضور کے نام کی توہین مجھے برداشت نہیں ہے. سیدنا شیخ وہ حضور غوث اعظم ہے سیدنا شیخ, سبحان اللہ. ذرا سوچو کہ ماں کی تعظیم کی, ماں نے ایک دعا بتائی, اس دعا کے وسیلے سے فرماتے ہیں کہ مجھے ولایت کی جو سب سے بڑی ڈگری ملی ہے اسی دعا کی برکت سے ملی ہے. تقریباً اکثر محفلوں میں اسے پڑھتا ہوں, چاہتا ہوں اسے پڑھیں. بہت لوگوں نے اسے پڑھ کر کے حضور غوث اعظم کی زیارت کا شرف پا لیا, امام حسن حسین کی زیارت کا شرف پا لیا. تیزی کے ساتھ پڑھ لیں, ہر محفلوں میں اسے عام کیا جائے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفانی الکافی لکل کافی ونعم الکافی وکان الکافی وللہ الحمد. حضور غوث اعظم کا ادب کہو تو ایک اور بات بتا دوں, چلیں گے انشاءاللہ بغداد شریف, ہاں تو گڈا کے بولے انشاءاللہ. ادب سے بڑی باتیں بنتی ہیں. میرے امام نے کہا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں. کیسے کیسے مؤدب لوگ تھے جو پہلے والے بھی, حالانکہ پہلے والوں کو غوث پاک سے محبت کرنی چاہیے, بعد والوں کو غوث پاک کا ادب کرنا چاہیے. باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے, بیٹا اپنے باپ کا ادب کرتا ہے. لیکن میرے امام نے کہا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا. بڑا فرق ہے, بڑی تفاوت کی باتیں کی گئی, تضاد لفظی. آپ جائیں گے ادھر تو ڈوب جائیں آپ. اس کی معنویت میں سیدنا شیخ کے درجات باطنی اور ظاہری میں وجہ کیا ہے. ایک آخری بات, حضور غوث پاک کے ایک مرید تھے, ان کا نام ہے علی ابن حیتی. علی حیتی یا علی ہیتی یا علی ابن حیتی. اتنا غوث پاک کا ادب کرتے تھے کہ حضور غوث پاک اپنے گھر سے نکل کے جب آتے بابو شیخ میں, ابھی میں آنے سے 3-4 دن پہلے بغداد شریف میں 12-15 سال کے بعد ایک گھر کی تلاش میں تھا. اس گھر کو بارے میں مجھے پتا چلا کہ یہ غوث پاک کا گھر ہے. میں کئی سالوں تک لگا ہوا تھا, تو اب کی آنے سے پہلے مجھے اس گھر کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. جس گھر میں حضور غوث اعظم نے کئی سال گزارے, اس کے در و دیوار سے خوشبو آتی, ایسا دل کھینچتا ہے اس مبارک گھر کی طرف. اللہ اکبر. تو حضور غوث اعظم اپنے اس گھر سے نکل کے جب بابو شیخ آتے تھے تو یہی علی ابن حیتی, شیخ الخضر الموصلی, شیخ حضرت بقا بن بطو, شیخ کبیر احمد دولہ شاہ گجراتی, اگر دل کہے تو بولو شیخ منور شاہ الہ آبادی. بڑے بڑے بزرگان دین تذکرے ہیں شیخ علی ابن حیتی اور بقا بن بطو. یہ دونوں کیا کام کرتے تھے؟ غوث پاک کے آنے والے راستے پر پانی چھڑک دیتے تھے اور پھر جھاڑو لگا دیتے تھے اور پھر اپنے ہاتھوں کو یوں باندھ کے ادب سے کھڑے ہوتے. کیوں؟ اولیاء کا سردار آنے والا ہے. حضور غوث پاک آتے تو غوث پاک کے پیچھے پیچھے جاتے آپ کے حجرے تک. جب بیٹھ جاتے تو غوث پاک فرماتے بیٹھ جاؤ, تو یہ کہتے تھے حضور جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں. غوث پاک فرماتے کیا؟ تو کہتے حضور کیا میں بخش دیا جاؤں گا؟ غوث پاک فرماتے تم ضرور بخش دیے جاؤ گے. تب بیٹھ جایا کرتے تھے.
اور جب غوث پاک اپنے حجرے سے نکلتے اپنے گھوڑے پر بیٹھتے تھے، پھر یہ سارے بزرگ معلوم کیا کرتے؟ اپنا ہاتھ غوث پاک کے تلوے سے لگا لیتے تھے، غوث پاک کے جوتے پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے یوں، اور جھک جھک کر کے 10 15 قدم چلا کرتے تھے، اور شیخ اپنے گھوڑے پر ہوتے تھے۔ علی ابن ہیتی جیسا بزرگ کون ہے؟ اگر یہ پتھر کی چٹان پر اپنا پیر رکھ کے اللہ اکبر کہتے تھے تو پتھر کی چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتی تھی۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی غوث پاک کے جوتیوں پر اپنا ہاتھ رکھ کے جھک جھک کے چلتا۔ غوث پاک فرماتے اے علی ابن ہیتی، اے بقا بن بطو، کیا کر رہے ہو؟ تو یہ رو کے بولتے شیخ کیا کروں، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا اس سے بہتر کوئی زینہ ہی نظر نہیں آتا۔ میرا امام کہتا ہے کہ سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ یہ علی ابن ہیتی ہیں۔ ایک بات بتاؤں، ان کا گھر ہے ہیت 250 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ آپ کتنا دیکھیں گے؟ 1 کلومیٹر سپاٹ راستہ ہوتے 1-1.5 کلومیٹر دیکھیں گے، 2 کلومیٹر کے بعد دھندلا پن دکھائی پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ اپنے گھر میں 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ گھر سے نکلے اور گھوڑے پر بیٹھے، جیسے گھوڑے پر بیٹھے بغداد کی طرف دیکھا 250 کلومیٹر، اچانک اپنے گھوڑے سے اتر پڑے، اپنے گھوڑے سے جیسے اتر کے نیچے کھڑے ہوئے اپنا ہاتھ باندھا، سیدھی صاحب اپنا ہاتھ باندھا اور فرماتے کہ بس میں یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، یوں ہاتھ باندھ کے میں کھڑا ہو گیا۔ بہت دیر تک میں ادب سے کھڑا رہا، پھر اس کے بعد میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا تو میرے ملنے والوں نے متقربین نے کہا کہ شیخ علی ابن ہیتی اتنی دیر تک آپ گھوڑے پر بیٹھے اتر گئے پھر ہاتھ باندھے کھڑے رہے، بغداد کی طرف دیکھتے رہے، کیوں؟ تو آپ فرماتے جب میں گھوڑے پر بیٹھا تو میرے دل نے کہا ذرا دیکھوں 250 کلومیٹر کے فاصلے پر غوث پاک کیا کر رہے ہیں۔ کیا مطلب اس کے آگے کچھ نہ کہا جائے، صرف یہ کہا جائے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا۔ فرماتے میں 250 کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے بغداد کی طرف دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ غوث پاک اپنے حجرے میں کھڑے ہیں اور اپنے گھوڑے کی طرف بیٹھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں، جا رہے ہیں، اور میں یہاں پر گھوڑے پر بیٹھا تھا تو میں ادب کے خلاف سمجھا، میں نیچے اتر گیا۔ اس وقت تک میں اپنے ہاتھ کو باندھ کے کھڑا رہا جب تک غوث پاک اپنے گھوڑے پر نہیں بیٹھے۔ یہ علی ابن ہیتی جیسے بزرگ غوث پاک کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کے ساتھ میں بغداد میں ایک بیلٹ ہے، ایک علاقہ ہے، سرکل ہے، شونیزیہ کہتے ہیں، وہاں کی قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ چلیں گے بغداد؟ جلدی بولو ہاتھوں اڑا کے انشاءاللہ۔ اور کہاں جانے کے لیے پیدا ہوئے؟ ہماری تو آخری منزل ہے بھیا، بے شک ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن بریلوی نے ایک شعر کہا تھا، اگر کہو تو پڑھ دوں۔ دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لایا تھا، دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لایا تھا، دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلے، دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلے۔ ہماری منزل غوث پاک، ہماری جان غوث پاک، اگر تکلیف نہ ہو تو کہہ دوں ہمارا ایمان غوث پاک ہے۔ ہمیں اسی بارگاہ سے امام حسن کا فیض ملا، اسی بارگاہ سے امام حسین کا فیض ملا۔ زمین و آسمان کی برکات جو موجود ہیں وہ مخدوم کائنات کے اسی بیٹے کی مرہون منت ہے جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ مرتبہ کتنا بلند ہے، دیکھنا کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ صوفی سلطان فرماتے ہیں غوث پاک کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے، مرتبے کو بھی خبر نہیں کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار غوث اعظم، نسبت سرکار غوث اعظم، خاندان سرکار غوث اعظم۔ آپ مجھے تو لگ ہی نہیں رہے کہ آپ فتح پور میں وہی ہیں جہاں چوگلیہ کا مشاعرہ ہوتا تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ واقعی بغداد شریف ہی میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ۔ چلیے تصور میں اس قسم کے خیال کا آ جانا بھی ایک برکت کی نشانی ہے کہ نہیں؟ نہیں گئے تو کیا ہوا، سوچنے پر کوئی پابندی تھوڑی ہے بھائی، ہم درگاہی لوگ ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے، بات ہی ختم ہو گئی ہے کہ نہیں؟ جہاں پر بیٹھیں گے وہ زمین غوث پاک کی ہوگی، امام حسن کی ہوگی، امام حسین کی ہوگی، غریب نواز کی ہوگی انشاءاللہ۔ سیدھی سی بات ہے، ہم فقیر و درویشوں کے قلندروں کے ماننے والے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ صحبت میں بزرگوں کے ہی نورانی بنو گے، جے پال سے عبداللہ بیابانی بنو گے۔ بزرگوں کی صحبتوں میں آ جاؤ، کارگر ثابت ہوگا آپ کا آنا انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ غوث پاک کے خادم فرماتے علی ابن ہیتی میں غوث پاک کے پیچھے پیچھے تھا، اچانک حضور غوث پاک کے قبرستان میں داخل ہو گئے، ابھی بڑی قبرستان ہے وہاں پر، داخل ہو گئے، ایک قبر کے قریب گئے، سلام کیا، بیٹھ گئے۔ میں نے سوچا اب اٹھیں گے، اٹھے ہی نہیں، بہت دیر ہو گئی، غوث پاک بیٹھے رہے، روتے رہے ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ بہت دیر کے بعد چہرہ شریف اپنے چہرے، ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا، فرمایا چلو
چلو جب میں غوث پاک کے پیچھے پیچھے میں نے کہا شیخی یہ قبرستان شونیزیہ کی ہے، بڑے بڑے بزرگ لیٹے ہیں، اگر آپ سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کر بتا دو اسی قبرستان میں ایک نبی یوشع بن نون علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، منع کروں تب بھی بولنا ہے، اسی قبرستان میں شیخ جنید بغدادی لیٹے ہوئے ہیں، اسی قبرستان میں ذوالنون مصری لیٹے ہوئے ہیں، ہاں پتھر چل جائے میرے بھائی خوشیوں میں، اسی قبرستان میں بہلول دانا لیٹے ہوئے ہیں، اسی قبرستان میں شیخ سری سکتی لیٹے ہوئے ہیں، اسی قبرستان میں مولا علی کے خلیفہ خواجہ حسن بصری اور خواجہ حسن بصری کے خلیفہ خواجہ حبیب اجمی، ان کے خلیفہ داؤد طائی اسی قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں۔ بڑی عظیم قبرستان ہے میرے بھائی، ابھی زیادہ ادھر مت جائیں، وہ جب چلیں گے اکٹھا تو انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی، ابھی تصور میں حاضری دے لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو غوث پاک سرکار پوچھا کہ شیخی ایک قبر کے قریب اتنی دیر تک آپ کیوں بیٹھے تھے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ادھر سے میں گزرا تو یہ میرے استاذ کی قبر ہے، ان کا نام ہے شیخ حماد دباس، شیخ حماد دباس نام ہے، یہ میرے استاذ کی قبر ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے استاذ کی قبر ہے تو اتنی دیر تک کیوں بیٹھے تھے؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ غوث پاک فرماتے میں نے سوچا کہ جب میں قریب سے گزر رہا ہوں تو اپنے استاذ سے ملاقات کر لوں۔ کتابوں میں لکھا ہے امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں غوث پاک گئے تھے تو وہ قبر سے باہر نکل کے غوث پاک سے مصافحہ کرنے لگے۔ امام احمد بن حنبل، ایسی کتاب جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابھی ٹاپک ہی نہیں، بات مجھے ختم کرنی ہے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ میرے استاذ کی قبر ہے؟ بولے ٹھیک حضور، پھر؟ بولے میں نے سلام کیا استاذ کو تو قبر شریف کھل گئی، جب میں نے غور سے دیکھا تو میرے استاذ کے سر پر جنتی تاج رکھا ہوا تھا، ان کے جسم پر جنتی لباس تھا، ان کے جو قبر میں کارپٹ تھی وہ جنت کی تھی، روشنی خوشبو سب جنت کی تھی۔ میں نے کہا استاذی مبارک ہو، آپ تو جنت میں ہیں، جنت کی بہاروں میں ہیں، جنت کی وادیوں میں ہیں۔ میرے استاذ نے کہا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا، اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا اہل بیت کے صدقے میں، اور مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں بات کر رہا تھا نا تو میں نے غور سے دیکھا تو میرے استاذ کا جو داہنا ہاتھ تھا وہ وکلانگ ہو چکا تھا، اس کی طاقت چلی گئی تھی، اس میں شل ہو گیا تھا، معذور تھا ہاتھ۔ تو استاذ کی ان قسم کے معذور شدہ ہاتھوں کو دیکھا تو شیخ فرماتے ہیں استاذی یہ کیا ہوا آپ کے ہاتھ میں؟ تو رونے لگے۔ فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی یہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں مجھے بتائیں تو کیا معاملہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عبد القادر یاد کرو جب تم 18 سال کے تھے بغداد آئے تھے، سخت سردی کے دنوں میں تم میرے ہاں اسکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک دن سردی کے موسم میں نہر دجلہ نہر کے قریب سے میں آگے آگے چل رہا تھا، تم اور تمہارے کچھ ہم سبق ساتھی کلاس فیلو پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اچانک میں نے مڑ کر کے داہنے ہاتھ سے زور سے دھکا مار کے تجھے نہر دجلہ میں گرا دیا تھا، تم نہر دجلہ میں گرے، پگڑی شریف بھیگی، پورے کپڑے بھیگ گئے، تم نے اپنے امامے کو اتارا، اسے نچوڑا، بھیگا ہوا پہن لیا، کپڑے نچوڑے ویسے ہی پہن لیے کپ کپاتے ہوئے۔ تیرے ساتھیوں نے مذاق اڑایا، میں نے کہا خبردار عبد القادر کا مذاق نہ اڑاؤ، میں تو ان کے صبر کا امتحان لے رہا تھا، تم نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ غوث پاک فرماتے ہیں استاذی چھوڑو وہ سب باتیں، یہ بتائیں کہ آپ کا ہاتھ کیسے ڈسٹرب ہو گیا؟ صاحبوں نہ زور سے بولنا ہے، نہ نعرہ، نہ کچھ نہیں، سننے غور سے۔ تو شیخ حماد دباس نے کہا میرا انتقال ہوا، فرشتے اللہ کے حضور مجھ کو لے کر کے آئے، اللہ نے مجھ سے کہا حماد دباس ہو؟ میں نے کہا ہاں میرے مولا۔ اللہ نے مجھ سے کہا تم تو میرے دوست ہو؟ میں نے کہا تیری توفیق سے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب پر درود پڑھا؟ بولے تیری توفیق سے۔ اللہ نے کہا غریبوں مسکینوں کا تو نے بڑا خیال رکھا؟ میں نے کہا سب تیری چاہنے سے، تیری مرضی، تیری مشیت سے۔ اللہ نے کہا اے حماد دباس تو بخش دیا جائے گا، تو جنت میں رہے گا، تیری وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، تو جنت کی لباس کو ملبوس کرے گا، تیری جو قالین ہوگی نا کارپٹ جنت کی ہوگی، خوشبو تیری قبر میں جنت کی ہوگی، تاج جنت کا ہوگا، لباس جنت کا ہوگا۔ لیکن اے حماد دباس سن، جس ہاتھ سے تو نے عبد القادر کو دھکے مار کے نہر دجلہ میں گرا دیا تھا اس ہاتھ کی طاقت کو میں چھین لوں۔ میں بس اتنا کہنا تھا، اللہ کے جلال کا میں شکار ہو گیا، میرے داہنے ہاتھ کی طاقت چلی گئی اور میں معذور ہو گیا، وکلانگ ہو گیا، میرا بازو شل ہو گیا۔ اے عبد القادر جیلانی اللہ ناراض ہے مجھ سے اس حوالے سے، لیکن عبد القادر اگر تو دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ کو درست کر دے گا، رضا اپنی ظاہر فرمائے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے علی ابن حیتی سن، اتنا میں نے سنا تو پھر میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کے اپنے استاذ کے ہاتھوں کی درستگی کی دعا کرنی شروع کی۔ صاحب و دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ حضور غوث اعظم فرماتے جب میں دعا کر رہا تھا
تو 5000 اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کے میری دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ میں اس وقت تک دعا اپنی تکمیل تک نہ پہنچا پایا جب تک یہ میرے استاذ کے ہاتھ درست نہ ہو گئے۔ ابھی ابھی اللہ نے ان کے ہاتھوں کو درستگی عطا فرمائی ہے تو میں سلام کر کے ان کی قبر سے باہر نکلا ہوں۔ کیا مطلب؟ میرا امام کیوں نہ کہے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا کے۔ اور ذرا سی بے ادبی کی تو پھر علامہ طاہر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ معذرت چاہتا ہوں، بس حضور غوث پاک کی یہ تعلیم ہے، سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اڑا کے بولے انشاءاللہ۔ یہ دو کام کرتے رہو گے صاحبو، یہاں بھی کامیاب رہو گے انشاءاللہ، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ جس بھائی نے درمیان سے ایک نعرہ لگایا تھا، پھر کھڑے ہو کے غوث پاک کی محبت میں لگائے نعرہ، کہاں ہیں وہ؟ ہیں کوئی؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ بزرگوں کو گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں، ممبر شریف پہ تشریف لائیں، ہے کہ نہیں؟ بزرگوں کو زحمت نہ ہو، اگر بیٹھنے کی جگہ ہے ماشاءاللہ۔ اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے، کھلا کے کھانے والوں میں شامل فرمائے، پلا کے پینے والوں میں شامل فرمائے، پہنا کے پہننے والوں میں شامل فرمائے۔ زندگی میں ایک شب صحن قادری میں گزرے، زبانیں غوث پاک کا لنگر کھائیں، آنکھیں غوث پاک کا وہ گنبد و مینار دیکھیں جس کو دیکھنے کے بعد اللہ ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ آپ سب کو خوشحال رکھے۔ جن دوستوں نے یہ مجلس سجائی ہے، بڑے بڑے سناگروں کو بلایا، ایک کا نام لوں دوسرے کا نہ لوں تو ادب کے خلاف ہو جائے گا۔ اللہ قبیلہ حسان بن ثابت انصاری کے ان مبارک افراد کے قدم کی وجہ سے اس شہر میں محبتیں نازل فرمائے، جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کو بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ فلسطین کے لوگوں پہ کرم فرمائے، ہمارے ملک کی جیلوں میں جو بے قصور ہندو یا مسلمان ہیں اللہ سب کی رہائی کا انتظام فرما دے۔ ہاتھوں اڑا کے آمین کہہ دیں۔ غریب نواز کے ملک میں ہمیں سادات کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، ہر شیخ کے اقوال پر، ہر مرید کو اپنے پیر کی تعلیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب کی راہ کا مسافر بنائے۔ کبھی کوئی شرعی طور پر قباحت میری گفتگو سے ہوئی ہے، شرع کے خلاف کوئی جملہ نکلا تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ چلیں گے بغداد شریف، ہاتھوں اڑا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ اللہ سب کو بارگاہ شیخ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ ملک ہندوستان کا شعر و ادب کا بڑا عظیم الشان کوہ والا نظامت کے ایک پاکیزہ پیراگراف کے فریم میں اس کی تصویر نمایاں نظر آ رہی ہے۔ مخدوم گرامی اولاد مولا کائنات سید وارث چشتی شاہ صاحب قبلہ تشریف فرمائے۔ شاید یہ ان کے مائک پر آنے کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں۔ سفر ہے، دھوپ ہے، سایہ نہیں ہے، سفر ہے، دھوپ ہے، سایہ نہیں ہے، مسافر کو یہ اندازہ نہیں ہے، سفر ہے، دھوپ ہے، سایہ نہیں ہے، مسافر کو یہ اندازہ نہیں ہے، ابھی دروازہ توبہ کا کھلا ہے، لحد میں کوئی دروازہ نہیں ہے، ابھی دروازہ توبہ کا کھلا ہے، لحد میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ کریم کی بارگاہ میں، اللہ کریم حریث فیض قادری عطائے سرکار غوث اعظم
جماعت اہل سنت کے عظیم مبلغ، عظیم اسکالر، عظیم خطیب، عظیم انسان، پیکر اخلاص حضرت علامہ آصف رضا صاحب قبلہ سیفی پرتاپ گڑھی کی کہی ہوئی باتوں پہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت نادر گفتگو آپ نے علامہ آصف رضا صاحب قبلہ سیفی سے سماعت کی۔ 30 برس آپ کے ذہنوں کی پرورش کرتے رہے نعتیہ شاعری کے حوالے سے، اب آپ کو بزرگوں کی تاریخ پر اور بزرگوں کے قدوم نازیں میمنت پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔ بڑی عظیم شخصیتیں ممبر شریف پر تشریف فرما ہیں۔ پیکر اخلاص و محبت حضرت شاہ سید چاند میاں صاحب قبلہ کاظمی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ کاظمیہ نعرہ شریف تشریف فرما ہیں۔ حضرت سید حسنین میاں صاحب ہیں۔ جماعت اہل سنت کی ایک بہت عظیم شخصیت بھائی خواجہ صلاح الدین صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، اور شعراء اکرام کی جو فہرست آپ نے اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ذرا سا مہربانی تو کریں تھوڑی سی، ابھی ذہن اتنا حاضر بھی نہیں ہے، تقریباً رات 1 بجے سے سفر کرتے کرتے بہت مشکلوں کا سامنا کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تھوڑا سا مزاج تو بنا دیں، تھوڑا سا مہربانی کریں، آپ تو بڑے ادب والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت اچھی گفتگو آپ کو سماعت کر لی ہے، اس لیے میں نے گفتگو آپ سے کوئی کی بھی نہیں۔ آصف بھائی کی گفتگو کے بعد کون گفتگو کرے گا بھائی؟ کون گفتگو کرے گا؟ تو میں سلام محبت پیش کرتا ہوں، قبول فرما لیں۔ ایک شعر سناتا ہوں اور آصف بھائی کے اشارے کو انشاءاللہ آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں۔ سنیں گے ذرا سا سلام محبت، قبول فرمائیں۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔